جو شکلیں بگڑی ہوئی ہیں دونوں کی، بیماری میں مبتلا ہیں، اطلاعات آتی ہیں ہمیں. ملاقات میری ہوئی تھی ان کے ساتھ. وہ کب ہوئی تھی؟ جب میں نے آپ کے انٹرویو میں سب سے پہلے بتایا تھا، ان دونوں کو میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی کرائم سین پہ، ٹھوکر نیاز بیگ پہ، جو وہاں پہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. اس میں کوئی صداقت نہیں، اس بارے میں ہم لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ ہمیں بات نہیں کرنا چاہتے یا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو بچے والی اگر آپ بات کریں نا کہ وہ رئیس کا بچہ ہے، یہ وہ، اس میں کوئی صداقت نہیں. آپ عورت کی بات کریں نا، یہ عورت نہیں ہے، یہ عورت کے روپ میں ایک ناگن ہے. آمنہ اور فرحان سے جیل میں ملاقات ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری فرانزی کو کرائم سین پہ ان سے ملاقات ہوئی. دونوں کی نا لعنت پڑی تھی، اللہ کی لعنت، ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی. قرآن کی قسمیں انہوں نے اٹھائی، اللہ کی جو ان کے اوپر نا لعنتیں پڑی ہے. میری والدہ جو ہے نا بد دعائیں دیتی ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے. ٹھیک ہے، میری ماں کے پیٹ سے بد دعائیں نکلتی، دل سے بد دعائیں نکلتی. کہ میری ماں اپنے بیٹے رئیس کو چلتے پھرتے دیکھتی ہے زخموں سے چور، صاف کے لیے اس کی روح بے چین ہے میرے بھائی. وہ آتا ہے کہتا مجھے انصاف چاہیے، انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم کیا لیکن ان کو چھوڑنا نہیں، تو ہم لوگ کیسے ان کو چھوڑیں گے؟ بیمار ہے اور انشاءاللہ یہ بیماری میں یہ سزا سے پہلے تڑپ تڑپ کے یہ مر جائے گا جیل کے اندر ہی. آفرز آتی ہیں لیکن ہم لوگ ٹھکراتے ہیں کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا ضمیر نہیں مرا. اللہ کی عدالت میں ہم نے جواب دینا اپنے بھائی کے سامنے. زخموں سے چور، خون کے کپڑے، ہم دیکھتے ہیں اس کو، خواب میں آتا ہے، دیکھتے ہیں اور انصاف کی اپیل کرتا ہے کہ مجھے انصاف دلانا آپ کا کام ہے. کہ اللہ دے حکم نال انہاں نے میرے بچے نال زیادتی کیتی ہے نا، تے جڑی ڈرپ ہے نا یہی اینو لڑ کے مرے گی. ایکٹر ہے جتنی بڑی، یہ ایک سیکنڈ میں اس کا جو روپ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. آج ہم موجود ہیں ایک بار پھر ڈیلیوری بوائے رئیس کے گھر. بہت سارے لوگوں کے کمنٹ باکس میں سوالات ہیں، ان کے جوابات کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت رئیس کے بڑے بھائی علی حسنین. ان سے جانیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی جان. آج رئیس کو گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ بھجن رئیس کو بچھڑے 4 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، اطلاعات ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر ہے، کسی کے کچھ ذرائع سے ہیں کہ یہ جو رئیس کے بچے والی، اس میں کیا صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں، اس بارے میں ہم لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ ہمیں بات نہیں کرنا چاہتے یا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو بچے والی اگر آپ بات کریں نا کہ وہ رئیس کا بچہ ہے، یہ وہ، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، آپ کی کوئی آمنہ اور فرحان سے جیل میں ملاقات ہوئی اور اس وقت وہ کیسے حالات میں ہیں؟ جیل میں تو ہماری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری فرانزی کو کرائم سین پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی میری. اور جیسے آپ بیٹھے اس طرح بیٹھے تھے، اور دونوں کی نا لعنت پڑی تھی، اللہ کی لعنت، ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوئی تھی. نا حق کی جان لے کر گئے، قرآن اٹھایا. ٹھیک ہے، قرآن کی قسمیں انہوں نے اٹھائی، اللہ کی جو ان کے اوپر نا لعنتیں پڑی ہے، تو ان کی شکلیں بگڑی پڑی تھی دونوں کی. اور انشاءاللہ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا آپ کی شکل مزید دنیا پہ بگڑے گی. آپ لوگوں نے ایک نا حق کی جان لی ہے، تو جان لینا کسی کا آسان کام نہیں ہے. جان لینا صرف اللہ کی ذات کی بس کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں، انسان کے بس کی بات نہیں، نہ انسان کے ہاتھ میں ہے کوئی چیز. تو آپ نے یہ چیزیں اپنے اختیار میں لی ہے تو آپ کے اوپر لعنتیں پڑیں گی اور مزید پڑیں گی، اور پڑ رہی ہیں اللہ کے فضل سے. میری والدہ آج بھی وہ روتی ہیں اپنے بچے کے لیے اور ان کے لیے بد دعائیں دیتی، جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان دونوں کو، آمنہ فرحان کو، دونوں کو بد دعائیں دیتی. جو اپنے آپ کو غیرت مند کہتا تھا نا، تو میری والدہ جو ہے نا بد دعائیں دیتی ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے کہ تم نے میرے بچے کی جان لی اور تڑپا تڑپا کے میرے بچے کو تم لوگوں نے مارا ہے. میرے بچے کا قصور کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میری ماں کے پیٹ سے بد دعائیں نکلتی، دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو لگ چکی ہیں بد دعائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو ایک ماں جب وہ جولی اٹھا کے کسی کے اپنے بچے کے انصاف کے لیے دعا کرتی ہیں، بد دعا کرتی نا، وہ 7 آسمانوں کو چھوتی ہے. اس چیز کا آپ کو بھی پتہ ہے. جیل ذرائع سے کچھ ایسی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ فرحان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے کمزور ہو گیا ہے، وہ اس بیماری کی وجہ سے؟ کہ بد دعائیں تو لگے گی، میری ماں کی بد دعا لگ چکی اس کو، اور رئیس ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، نا حق کی جان لے کر گئے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. رئیس تڑپتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے انصاف کے لیے تڑپتا ہے، وہ تو ہرگز نہیں ان کو چھوڑے گا. میری ماں کی بد دعا لگ چکی ان کو، پتہ نہیں اور کتنی ماؤں کی بد دعا لوگوں کی لگ چکی. جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کیس کو، جنہوں نے پہلے دن سے اس کیس کو دیکھا ہے، پتہ چلا ہے لوگوں کو، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں ان کو، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں نا ان کو، فرحان اور آمنہ کو. اور رئیس کے بارے میں لوگ وہ دعائیں کرتے ہیں. ہم نے اپیل کی تھی آپ کے چینل کے ذریعے کہ لوگوں سے، میں نے خود بذات خود اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزل آسان کرے. کہ آج ہم لوگ کسی کے لیے محروم کے لیے دعا کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، وہ روزہ قیامت والے دن ہماری گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. اور رہی بات فرحان اور آمنہ کی،
جو اطلاعات ہے وہ کافی زیادہ ہیں جیل کے حوالے سے بھی ہمیں، تو اللہ کے فضل سے وہ ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہوگی کہ میری ماں اپنے بیٹے رئیس کو چلتے پھرتے دیکھتی ہے زخموں سے چور، انصاف کے لیے اس کی روح بے چین ہے میرے بھائی، وہ آتا ہے کہتا مجھے انصاف چاہیے، انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم کیا لیکن ان کو چھوڑنا نہیں، تو ہم لوگ کیسے ان کو چھوڑیں گے؟ آپ معافی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر وہ اس طرح یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بیمار ہے اور انشاءاللہ یہ بیماری میں یہ سزا سے پہلے تڑپ تڑپ کے یہ مر جائے گا جیل کے اندر ہی، ٹھیک ہے، ایک ماں کی بد دعا لگی، ایک ناحق کس نے جان لی ہے اور تڑپا تڑپا کس نے ہمارے بچے کو مارا ہے، آفرز آتی ہیں لیکن ہم لوگ ٹھکراتے ہیں کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا ضمیر نہیں مرا، کیونکہ ہم نے بھی کل کو اس دنیا سے جب رخصت ہونا ہے تو ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں ہم نے جواب دینا اپنے بھائی کے سامنے، تو ہم اپنے بھائی کو کیا دنیا میں اس دنیا سے جا کے اس دنیا میں جواب دیں گے کہ دنیا میں ہم نے تمہارا سودا کر لیا تھا؟ میرے بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ کبھی سوچنا آپ بھی کہ اس طرح کا کوئی معاملات ہو جائے، ہم نے نہ صلح کی ان کے ساتھ، نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ ہی یہ ہمارے پاس صلح کے لیے آئے، نہیں کوئی ٹھیک ہے۔ ایسی گنجائش بھی موجود ہے، جیسے آمنہ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بچوں کے لیے آمنہ کو یا فرحان کو کوئی فرحان نے چلو آپ کا قاتل ہے، آمنہ کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہے آپ کی نظر بالکل میں؟ نہیں ہے، ہم لوگ کیسے ان کو آفر کریں گے؟ کوئی اس طرح کی کوئی ہے، کوئی سارے فساد کی جڑ تو وہ خود ہے، ٹھیک ہے، اس نے قرآن کی قسم اٹھائی، اس نے آپ کے انٹرویو میں کہا کہ میں نے جھولی میں قرآن رکھا، نوافل ادا کروائے، میں نے قسم اٹھائی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، تو وہ کیسے وہ اس معافی کے لائق ہوگی؟ ساری فساد کی جڑ تو وہ خود ہے۔ جو قرآن پاک کو وہ لائی درمیان میں، میں سمجھتا ہوں اس کو اس کی سزا مل گئی۔ اللہ کے فضل سے اس کی سزا مل چکی ہے اور مزید ملے گی، وہ میں کہتا ہوں سزا سے پہلے ان کو، کورٹ کی سزا سے پہلے جو ہے نا، ان کو اللہ کی طرف سے جو سزا مل رہی ہے وہ اسی سزا میں مبتلا ہو کے وہ دنیا سے مر جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اب تو دن رات بددعائیں کرتے ہیں یار ان کے لیے میرے بھائی، اپنے بچے کے انصاف کے لیے کہ ہمارا بچہ وہ زخموں سے چور، خون کے کپڑے، ہم دیکھتے ہیں اس کو خواب میں آتا ہے، دیکھتے ہیں اور انصاف کی اپیل کرتا ہے کہ مجھے انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ ملاقات میری ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ کب ہوئی تھی؟ جب میں نے آپ کے انٹرویو میں سب سے پہلے بتایا تھا، ان دونوں کو میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی کرائم سین پہ، ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو ہے کرائم سین جو ایجنسی ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے ایسے بائی فیس، ایسے جیسے آپ اور میرے فاصلہ یہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور میں نے ان کی شکلیں دیکھی، ان دونوں کی شکلوں کے اوپر نا اللہ کی لعنت پڑی ہوئی تھی اور رئیس کی لعنت پڑی ہوئی تھی، میری ماں کی بد دعائیں جو لگی ان کو، ان کی لعنت پڑی تھی، میری ماں کی بد دعا لگی ہوئی تھی ان کو، اور بیماری میں تو مبتلا ہے اور اللہ کے فضل سے اس سے بھی زیادہ بیمار ہو کے تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ اور یہ خبریں بھی ہمارے پاس وہ 100% یہ خبر یہ بھی تھی کہ یہ آمنہ جو ہے یہ ہاسپٹل آنا جانا لگا ہوا تھا، اس دوران کی بات ہے، پولیس والوں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم لوگ اس کو وہ لے کے کبھی ہاسپٹل، کبھی ڈرپیں لگوا رہے، کبھی کچھ، تو میری والدہ سے جب یہ سوال کیا گیا، پتہ چلا میری والدہ کو، تو میری والدہ نے تب بھی یہی منہ سے ان کے منہ سے نکلا ہے کہ اللہ دے حکم نال انہاں نے میرے بچے نال زیادتی کیتی ہے نا، تے جڑی ڈرپ ہے نا یہی اینو لڑ کے مرے گی۔ میری والدہ کی بددعا لگی ان کو، ٹھیک ہے۔ آمنہ جو ہے یہ ہر آئے روز وہ جیل میں ان کو کہتی میں بیمار ہوگی، مجھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، وہ کیا ہوتا ہے اپنی آب و ہوا چینج کرنے کے لیے کہ شاید مجھے کچھ ریلیف مل جائے، بیمار ہے، فرحان بھی بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت پڑی، لعنت اس کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، یہ خاتون ہے، خاتون کی ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس خاتون کے بارے میں لوگ اتنے غلط سوالات کرتے ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی، آپ ہم سے زیادہ اس چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں، ایکٹر ہے جتنی بڑی، یہ ایک سیکنڈ میں اس کا جو روپ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، یہ ڈرامے بازی کرتی شاید مجھے کچھ ریلیف مل جائے، لیکن دنیا اتنی پاگل نہیں ہے، ادارے اتنے بے وقوف نہیں ہیں، جو شکلیں بگڑی ہوئی ہیں دونوں کی، بیماری میں مبتلا ہیں، اطلاعات آتی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، جیل کی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو گیا، آج وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، وہ فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا، تو میری والدہ کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ اس سے بھی بدتر مریں گے، بدتر مریں گے، ان کو اس سے بھی عبرت ناک سزا ملے، موت آئے ان کو عبرت ناک۔ آپ عورت کی بات کر رہے ہیں، یہ عورت نہیں ہے، یہ عورت کے روپ میں ایک ناگن ہے، یہ جہاں جائے گی اپنے طرف سے ڈسنے کی کوشش کرے گی کہ شاید میں ڈس کے بچ جاؤں، لیکن یہ بچنے والی نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین، 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رئیس مرڈر کیس، تمام حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جیل میں، گھر میں، پولیس اسٹیشن میں، آپ نے تمام باتیں سنی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔